Damn. اگر اللہ تجھے کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اللہ سے قربت کے لیے خاص ہے رمضان، ہر صاحب ایمان کی میراث ہے رمضان۔ رمضان کوئز ترتیب و پیشکش شف رحمان۔ رمضان کوئز، رمضان کوئز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام رمضان کوئز کا 25واں حلقہ سننے والوں کی خدمت میں ہم دو ساتھیوں ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان کا سلام و تحیات۔ سامعین، ہم میں سے ہر انسان اپنی زندگی میں ایسے مراحل سے گزرتا ہے کہ جب وہ قنوطیت کا، یبوسیت کا، پریشانی کا، نفسیاتی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ تو اسی سمجھ نہیں آ رہی کہ پتہ نہیں کیوں طبیعت آج پریشان سی ہے، کوئی الجھن ہے جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی، لیکن طبیعت فریش نہیں ہے۔ یہ انداز یا یہ اسلوب یا یہ صورتحال ہر ایک انسان کے ساتھ پیش آتی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کے ساتھ بھی آتی ہے۔ ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، ہم اس دعا کو پڑھیں، اس کے معنی پر غور کریں تو اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس ڈپریشن سے ہمیں نجات عطا فرما دے گا۔ یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں درج ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ عظمت والا ہے، وہ بردبار ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ آسمان و زمین اور عرش کریم کا رب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، اور صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی، کوئی ایسی صورتحال ہوتی کہ آپ پریشان ہو جاتے، خواہ وہ اس پریشانی کو، وہ پریشانی کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہو یا سمجھ میں نہ آ رہی ہو، پتہ نہ چل رہا ہو کہ کیا وجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نفل شروع کر دیتے، نماز پڑھنا شروع کر دیتے تھے۔ اور یہ اتباع ہے قرآن پاک کی اس آیت کا جو اللہ تعالیٰ نے جس میں حکم دیا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یا نماز کے ذریعے یا اور صبر کے ذریعے۔ یہ سورہ بقرہ میں یہ حکم آیا ہے، اس کی آیت نمبر 45 ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کوئی پریشان کن صورتحال ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور نماز میں پھر یہ دعا پڑھتے: لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا اللہ رب العرش الکریم، لا الہ الا اللہ رب السماوات والارض ورب العرش العظیم۔ اس کو دعائے کرب بھی کہا جاتا ہے، یعنی تکلیف کی صورت میں دعا مانگنے والی دعا۔ اور جس فرد کو بھی کسی طرح کی پریشانی اور دکھ اور ڈپریشن درپیش ہو یا اس کا وہ شکار ہو رہا ہو، تو اس کے لیے اول تو آپ صرف یہ دعا پڑھیں، لیکن دعا کے ساتھ اگر
2 नफल पढ़ लें और नमाज के दौरान सजदे की हालत में तशहुद में ये दुआ पढ़ें तो अल्लाह ताला आपको उस अजियत से या हमको उस अजियत से, उस तकलीफ से और उस डिप्रेशन से नजात अता फरमा देगा। दुआ मांगने का, कोई भी दुआ मांगनी हो तो उसके लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीक़ा ये सिखाया है कि हम सबसे पहले अल्लाह ताला की हम्द और उसकी तारीफ बयान करें, उसकी सना बयान करें, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजें, दुरूद इब्राहिमी पढ़ें या मुख्तसर दुरूद, कोई भी दुरूद पढ़ा जा सकता है, और उसके बाद फिर दुआ मांगी जाए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि वो दुआ कबूल की जाती है या कबूल होती है। आज की इस दुआ में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ख़ास अल्लाह ताला की एक सिफत को बुनियाद बनाया है और वो है हिल्म। अल्लाह ताला हलीम है। अगर कोई बुर्दबार इंसान भी मिले तो आप कहते हैं ये बहुत हलीमुत तबा है, बहुत ठंडे मिजाज का है, बहुत बर्दाश्त करने वाला है। तो अल्लाह ताला बुर्दबार है, अल्लाह ताला हलीम है। उसकी इस सिफत हिल्म को जो हमने, जिसमें दुआ में आया है ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह अल अज़ीम अल हलीम, अजीम के तो सारे माने जानते हैं, सभी जानते हैं, हलीम का इस्तेमाल कम कम दुआ में किया गया है। तो इस सिफत को यहाँ पर इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शामिल फरमाया है कि हम जो बंदे हैं अल्लाह के, हम जो मोमिन हैं, ईमान लाने वाले लोग हैं, हमारी अक्सर परेशानियों की वजह हमारी इबादत में कोताही या हमारी अपनी ही कोई गलती हुआ करती है। तो हम इस सिफत के जरिए फिर अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ करते हैं कि या अल्लाह गलती हो गई है, उसका एतराफ़ करते हैं, तू बुर्दबार है, तू उस पर हमें सजा न दे और हमें इस मुसीबत से, इस परेशानी से और इस डिप्रेशन से हमें नजात अता फरमा दे। ये है लफ्ज़ हिल्म की अहमियत इस दुआ में। फिर सामीन, अल्लाह ताला ने इस 25वें पारे में जिसका आज हम मुताला कर रहे हैं, इसमें सूरह शूरा है, सूरह ज़ुखरुफ है, इब्तिदा में ही दुआ मांगने पर अल्लाह ताला की रहमत का नाजिल हो जाना, किसी फर्द पर उसको या किसी फर्द को अल्लाह की रहमत का मिल जाना, फिर किसी आजमाइश का शिकार कर दिया जाना और उस आजमाइश के बाद फिर नेमत अता किए जाने पर इंसानों का जो आम रवैया होता है उसका जिक्र तफसील से इस आयत में किया है, बल्कि इन आयात में कहना चाहिए कि किया है। अल्लाह ताला फरमाता है कि जब इंसान को कोई परेशानी लाहक होती है तो फिर लंबी लंबी दुआएं करता है, लंबी चौड़ी दुआएं मांगता है और काफ़ी देर तक अल्लाह से दरख्वास्त करता है कि या अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल, मुझे मेरा ये मसला हल कर दे। लंबी चौड़ी दुआएं मांगता है और जब उस दुआ में वो आम तौर पर क्या मांग रहा होता है, आम तौर पर वो माली परेशानियों का जिक्र कर रहा होता है, अपनी सेहत का जिक्र कर रहा होता है, अपनी जिस्मानी सेहत का, और अपने रब से खैर मांग रहा होता है। अमूमी तौर पर यही होता है। व इन मस्साहु शर्रु, यानी जब उसे कोई शर लाहक हो जाए और वो शर से मुराद है कोई मुसीबत आ जाए, गुर्बत आ जाए, तो फिर वो मायूस सा होने लगता है कि मैं क्या करूं, मेरे पास कोई हरकत करने के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहा, मैं तो अंडर प्रेशर हो गया हूं और मुसीबत में आ गया हूं। अल्लाह ताला दुआ मांगने के नतीजे में उसे अपनी रहमत से नवाजता है तो फिर वो फूला नहीं समाता, थोड़ी देर में भूल जाता है कि मैं अभी कितनी देर तक मैं कितनी लंबी लंबी दुआएं मांग रहा था। उसके बाद अल्लाह ताला फिर उसको किसी आजमाइश में डालता है, उस पर आजमाइश आती है, उस पर कोई मुसीबत आ जाती है या कोई उससे परेशानी लाहक हो जाती है, फिर वो मायूस होने लगता है। मायूस होने के बाद और दिल शिकस्ता हो जाने के बाद फिर अल्लाह ताला उस पर रहमत फरमाता है उसको, और उस कैफियत में वो ये समझता है कि बस जी अब तो इसी पे खात्मा हो जाएगा, इस सूरत हाल से तो मैं कभी भी निकल नहीं पाऊंगा।
لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے نکال دیتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً، اور اس کیفیت میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جی اب تو اسی پہ خاتمہ ہو جائے گا، اس صورتحال سے تو میں کبھی بھی نکل نہیں پاؤں گا. لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے نکال دیتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا، جب ہم اسے اپنی رحمت سے نواز دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، میں تو اسی کا حقدار تھا، میں جو بھی میری نیکیاں ہیں، جو جس طرح کا میں انسان ہوں، جو مجھے یہ نعمت ملی ہے تو میں اس کا حقدار تھا، اس لیے تو مجھے ملی ہے. یہ حقدار ہونے کا دعویٰ جو ہے یہ بہت خطرناک دعویٰ بھی ہوتا ہے، اور ایک وقت پھر اس میں ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اور دور ہو جاتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ مصیبت یا وہ نعمت اس کو اللہ کے قریب کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد بیان کرے، اور یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس نعمت سے نوازا ہے، وہ اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھ کر مطمئن ہو جاتا ہے، یہ تو میرا حق تھا، مجھے مل گیا. تو یہ جو انداز ہے یہ اللہ سے دور کر دینے والا اور اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا انداز ہوا کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا ہے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا لَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، کہ ہم اسے بہت ہی گندا عذاب دیں گے ایسے لوگوں کو جو مصیبت آئی تو دعائیں مانگے اور جب نعمت مل گئی تو پھر کہتے ہم تو اسی کے حقدار تھے اور ہمارا حق ہمیں مل گیا. یہ انداز صحیح نہیں ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے. اس کی تنبیہ فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں. ہم اکثر یہ بات کہتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے انبیاء اور جتنے رسول بھیجے ہیں وہ سب کے سب ایک ہی دعوت لے کر آئے تھے، ایک ہی پیغام لے کے آئے تھے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل میں ہم یہاں یہ آیت پیش کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک، کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین تمہارے لیے مشروع کیا ہے یا تمہیں دیا گیا ہے، وہی دین حضرت نوح علیہ السلام لے کر آئے تھے. اور نوح علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام ہی وہ پہلے رسول ہیں جو دنیا کی طرف بھیجے گئے. اور اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور آخری نبی کا ذکر کیا. والذی اوحینا الیک کا یہ جو کہا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے کہ اے نبی، ہم نے جو دین آپ کی طرف بھیجا ہے وہ نوح علیہ السلام کی طرف بھیجا تھا اور اب آپ کی طرف بھیجا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ہی پھر مختصر یا منتخب اولو العزم رسولوں کا نام لیا جو ان دونوں کے درمیان آئے، حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان، حضرت نوح علیہ السلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یا اس مدت کے دوران تشریف لائے، اور وہ ہیں ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم. یہ اولو العزم، عظمت والے اور پختہ ارادے والے انبیاء جن کو دوسرے انبیاء کے مقابلے میں ایک اعلیٰ منزلت اور اعلیٰ مقام حاصل ہے، ان انبیاء کا ذکر کر دیا گیا. تو ان تمام انبیاء کا نام لینے کے بعد پھر یہ بات بتا دی گئی کہ یہ وہی شرع لکم من الدین ما وصى به، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہی دین دیا ہے جو فلاں 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 کو دیا گیا تھا. یہ دعا یا یہ عبارت اور قرآن پاک کی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ وہی دین ہمارے پاس ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو دیا گیا، اور وہی دین سابقہ تمام انبیاء لے کر آئے. اور اب اختتام اور خاتم النبیین
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی دین اسلام دیا گیا ہے. اور اس دین اسلام کی بنیادی بات جو ہر ایک نبی نے پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے, اور جس نبی کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان لایا جائے. اس کے بعد پھر جو شرعی احکام ہے کچھ وہ مختلف انبیاء میں مختلف رہے ہیں. ان کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت یہ ہے, موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم ہوا کرتا تھا, ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا. تو جو شریعت ہے, جو اس کی تفصیلات ہیں, وہ حالات کے مطابق وہ ہر ایک نبی کو الگ الگ دی گئی ہے. پھر سامعین, اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دین کو قائم کیا جائے. دین کو قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ لفظ قائم, قیام, اس کا اور اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا کہ اپنے موقع پر قائم رہو, وہاں پر کھڑے ہو جاؤ. انسان کھڑا ہوا ہو, رجل قائم, وہ کھڑا ہوا ہے. بیٹھے ہوئے کو قائم نہیں کہا جاتا, لیٹے ہوئے کو قائم نہیں کہا جاتا. جب انسان کھڑا رہتا ہے, جس میں اتنی ہمت اور طاقت ہوتی ہے کہ وہ کھڑا رہ سکے, تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ رجل یا یہ آدمی کھڑا ہوا ہے. تھک جائے, بیمار ہو جائے, کوئی پریشانی لاحق ہو جائے, بیٹھ جاتا ہے. اس سے بھی گیا تو پھر لیٹ جاتا ہے. ہمیں ایسا دین دیا گیا ہے جس کے لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اس کو قائم کیا جائے, اس کو کھڑا کیا جائے. وہ لیٹا ہوا مریل سا کوئی دین نہیں ہے کہ ہر ایک کے سامنے بس پلیز اور بڑے مسکنت کے ساتھ اس کو پیش کیا جائے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا ہے کہ اپنے دین کو دوسروں تک پہنچانا تو ہے, وہ تو ایک فریضہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن خود اپنے اوپر تو دین کو تمہیں قائم کرنا ہے. اس کے بعد ہی تو تم دوسروں کو اس کی طرف دعوت دے سکو گے. تو اس دین کو قائم کرنے کے حوالے سے ہمیں یہ حکم ہے کہ ہماری پرسنل لائف ہو, ذاتی زندگی ہو, نجی زندگی ہو. عام طور پر آپ آج کل کے دور میں یہ جملہ سنتے ہوں گے کہ دین کا معاملہ تو ہر ایک کا پرسنل ہوتا ہے, وہ اپنی ذات پہ آتا ہے. اللہ جتنی کرنا چاہے, جتنی نمازیں پڑھنا چاہے, جتنی عبادت کرنا چاہے وہ کرے, لیکن دوسرے معاملات میں دین کو دخل نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلام کے خلاف ہے, اسلامی دعوت کے خلاف ہے, یا دین اسلام کے خلاف ہے. یہ تصور, یہ دوسرے مذاہب کے بارے میں تو ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ یہی کہتے ہیں, لیکن دین اسلام ہرگز اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. دین اسلام یہ کہتا ہے کہ تمہاری پرسنل لائف ہو, ذاتی زندگی ہو, تمہاری تجارت ہو, تمہاری معیشت ہو, تمہاری معاشرت ہو, تمہارے آپس کے تعلقات ہوں, دوسری قوموں کے ساتھ مسلمان قوم کے تعلقات ہوں, تمہاری پارلیمنٹ ہو, تمہاری عدالت ہو, تمہارے تھانے ہوں, ہر جگہ پر اس دین کو قائم کرو اور اس دین کے مطابق کام کرو. تمہاری عدالتیں دین کے تابع ہونی چاہیے, تمہاری پارلیمنٹ دین کے تابع ہونی چاہیے, دین اسلام کے تابع ہونی چاہیے. یہ ہوگا مطلب دین کو قائم کرنے کا. دین کو اگر صرف مسجد تک اور مدرسے تک محدود کر دیا جائے تو پھر وہ دین اسلام کے ساتھ زیادتی ہے, دین اسلام کو قائم کرنا نہیں ہے. دین اسلام کو ایک مردہ, مریل, بگڑا ہوا, بیمار دین بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اسلام, اللہ تعالیٰ کو یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسا دین نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ وہ دین چاہتا ہے جو کھڑا ہو, قائم ہو, لیٹا ہوا, مریل دین نہیں. دین قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑو, یہ بھی حکم دیا گیا ہے اسی آیت میں. ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. تفرقہ, اور اسی طرح یہی حکم ایک اور آیت میں بھی آیا ہے, سورہ الانعام میں بھی یہی بات یہ دوسرے انداز میں کہی گئی ہے کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء. پہلے تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ تم دین میں تفرقہ نہ ڈالو, اس میں تقسیم نہ کرو. اور پھر یہ فرمایا گیا کہ جو لوگ دین میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں, تقسیم کر دیتے ہیں, گروہ بنا دیتے ہیں, تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارے میں کہ تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے.
جب مسلمان امت تقسیم ہو جائے مختلف گروہوں میں، مختلف لسانی گروپوں میں یا علاقائی گروپوں میں یا ملکوں کے گروپوں میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت اسلامیہ کو کمزور کر دیا گیا، اور امت اسلامیہ کو اللہ تعالیٰ کمزور نہیں دیکھنا چاہتا. اس کی قوت اس کی اجتماعیت میں ہے. اور ہم نے تو اپنے دین کو واقعی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم نے تو اپنے اتنے مسلکوں میں اس کو تقسیم کر دیا ہے، اتنے فرقوں میں تقسیم کر دیا ہے، اور ایک فریق دوسرے فریق کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ہر ایک کا مطالبہ اور ہر ایک گروہ کا، ہر ایک مسلک کا، ہر ایک فرقے کا یہی کہنا ہے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، لیکن مطلب ان کے یہ پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کہیں وہی اسی کو مانا جائے، تمہاری نہیں مانیں گے. تو ہر ایک فرد جب کسی کی دوسرے کی نہیں مانیں گے، اپنی منوانے کی کوشش کرے گا، تو وہ پھر متحد کیسے ہوں گے؟ یہ امت متحد ہو نہیں سکتی. جبکہ ہمیں تو اللہ تعالی نے بار بار مختلف مقامات پر یہ حکم دیا ہے کہ تم متحد ہو کر رہو. اور جو کوئی بھی جب کبھی بھی تفریق اور تقسیم کی جاتی ہے تو پھر امت بکھر جاتی ہے، امت کو نقصان پہنچتا ہے اور دین اسلام کو نقصان پہنچتا ہے. نہیں دین اسلام تو اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے اور قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. یہ ایسی تم لوگوں کو ڈرایا نہ کرو. یہ تصور، اس طرح کی باتیں یہ غلط ہے. اپنے ان کج رویوں پر قائم رہنے کا ایک ہیلا اور بہانہ ہے جس سے ہمیں دور ہونا چاہیے، جس سے ہمیں بچنا چاہیے. پھر سامعین، رب کی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والوں کو جنت کی طرف لے جانے کے حوالے سے ہم نے کل ذکر کیا تھا. آج کے حلقے میں بھی ہم اس صورتحال کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک اور انداز میں. اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہم پر نازل فرمائی ہے، اس کے ساتھ یہ فرمایا ہے کہ میں نے یہ کتاب حق کے ساتھ اور میزان کے ساتھ نازل کی ہے. حق اور میزان، ان دو صفات یا ان دو چیزوں کا یہاں پر ذکر کیا ہے قرآن پاک کے حوالے سے اور مومنوں کے حوالے سے. مومنوں کو یہ کتاب دی گئی ہے. حق تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جو اللہ نے کہا ہے وہ حق ہے، جو اللہ کے رسول نے کہا وہ حق ہے. لیکن یہ میزان کیا چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کے ساتھ یہ میزان نازل کی ہے؟ میزان تو ہم ترازو کو یہ سمجھتے ہیں کہ ترازو ہوتا ہے. ترازو کو ہم عربی زبان میں میزان، اور خود اردو میں بھی ہم میزان کے طور پر اس کو استعمال کرتے بھی ہیں. لیکن کتاب کے ساتھ میزان کو نازل کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، یہ استعارہ ہے اس چیز کا کہ اس کتاب میں جو احکام ہیں اس کے ساتھ ساتھ تمہیں شریعت دی گئی ہے. یہ جو شریعت ہے یہ تمہارے لیے ایک میزان کی حیثیت رکھتی ہے. جس طرح کے آلو پیاز تولنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے، سونا تولنے کے لیے ایک ترازو ہوتا ہے. آپ کبھی بھی آلو پیاز والے ترازو میں سونا نہیں تولیں گے، اس کے لیے الگ میزان اور الگ ترازو دیا جاتا ہے. اسی طرح حق اور باطل کی پہچان کے لیے بھی یہ جو عام ترازو ہے یہ نہیں، بلکہ شریعت کا ترازو استعمال کیا جاتا ہے. اور شریعت بتاتی ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، کون صحیح کام کر رہا ہے، کون غلط کام کر رہا ہے. وہ جو کسوٹی ہے، اس کو کچھ لوگ کسوٹی کہتے ہیں، کچھ کسوٹی کہتے ہیں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر میزان کے نام سے تعبیر فرمایا ہے، اور وہ ہماری اسلامی شریعت ہے. یہ شریعت ہی ہے جو ہمیں فیصلہ کن انداز میں بتا دے گی کہ ہم جو کر رہے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا ہم غلطی پر ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سامعین سورہ الشورى میں آخرت کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو جنت میں جانے والے ہیں، جنت میں جانے کے مستحق ہیں، جو ابھی ہم ذکر کر رہے تھے جنت پر لے جایا جائے گا. جنت میں جانے والوں کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے
اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں سورہ اشورا میں بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، بہت سے کام بتائے ہیں، تقریباً 11-12 کام ہیں، 11-12 عمل ہیں کہ جنت پہ جانے والے لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ کیا کام ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقا۔ جو کچھ تمہیں دنیا میں دیا گیا ہے یہ تو بس دنیا کی چند روز جتنی تمہاری زندگی ہے اس کے لیے ہے نا، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور وہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین آمنوا، جو ایمان لائے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم سب ایمان لائے، سب کہتے ہیں، سبھی دعوے دار ہیں نا کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں، وہ فحش کاموں سے بچتے ہیں، فحاشی سے دور رہتے ہیں، اس سے بچتے ہیں۔ اور جب کبھی انہیں غصہ آ جائے، کسی نے کوئی غلطی کر ڈالی، کسی نے کوئی بات کہہ دی، کسی نے کوئی حق مار لیا اور اس پہ غصہ آ گیا، تو غصہ آنے کے بعد وہ فوراً یغفرون، معاف کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں، چلو خیر ہے، یغفرون، معاف کر دینے۔ اور یہ کم لوگ ہوتے ہیں، کم لوگ معاف کرتے ہیں، ورنہ تو ایام اور دنوں اور مہینوں تک کچھ لوگ اس کو اپنے دل کے ساتھ لگائے پھرتے ہیں کہ فلاں موقع پہ فلاں نے یہ کہا تھا مجھے اور فلاں نے یہ کیا تھا۔ اور ایک اگلی صفت یہ بتائی گئی کہ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے رب کی بات کو مان لیتے ہیں، رب کے احکام کو مان لیتے ہیں، وہ اور جو نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا بھی قیام، دین کا بھی قیام، اس کے دونوں کے لیے قائم کرنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور نماز اس وقت تک قائم ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ آپ کا دل بھی نماز نہ پڑھ رہا ہو، آپ دل سے نماز نہ پڑھ رہے ہوں، دل آپ کے ساتھ ساتھ نہ ہو، ورنہ تو پھر بس ٹکرے ہیں اور کچھ منتر ہیں، اس کے علاوہ پھر کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دل کو لا صلاۃ الا بحضور القلب جو کہا گیا ہے تو وہ اس کا یہی مفہوم ہے کہ دل کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر اللہ نے فرمایا ہے کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ، وہ آپس میں مل کر رہتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ مشورہ کرتے ہیں، مشاورت سے کام کرتے ہیں۔ مشاورت صرف ضروری نہیں کہ ایک پارلیمنٹ ایک شورا بنا دی جائے اور وہی اسی کا کام مشاورت کرنا ہے، نہیں، عام زندگی میں بھی ہر ایک مسلمان کو ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت کی تلقین کی گئی ہے۔ ما خاب من استشار، وہ آدمی کبھی ناکام نہیں ہوگا جو مشورہ کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو تو پھر اس کا مقابلہ کرتے ہیں، وہاں پر مریل نہیں بن جاتے، مقابلہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا گیا کہ فمن عفا و اصلحہ، کہ جو آپ معاف کر دے اور اس نے درگزر کر دیا اور صلح کر لی، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ یہ ساری صفات ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ نے ان 2-3 آیتوں میں، یعنی سورہ اشورا میں 3-4 آیتیں ہیں مسلسل، ان میں بس انہی صفات کا ذکر کیا ہے، اور اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہ ان میں سے ہر ایک کا خیال رکھ کے ہمیں اس پر عمل کرنے والے ہوں گے تو پھر ہم جنت کی امید کریں۔ پھر آگے فرمایا ہے کہ سورہ حامیم میں کہ حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس میں فرمایا گیا کہ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، کہ یہ کتاب جو ہم تمہاری طرف نازل کر رہے ہیں یہ ام الکتاب میں محفوظ ہے، یہ خود ام الکتاب نہیں ہے، یہ کتاب قرآن پاک ام الکتاب میں محفوظ ہے۔ اور اسی کو ایک اور جگہ یعنی 3 پارے میں سورہ البروج میں جب اس کا ذکر آیا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ سے تعبیر کیا ہے۔ لوح محفوظ اور ام الکتاب یہ ایک ہی چیز کا نام ہے، کہ ام الکتاب یعنی اصل کتاب جس میں سے تمام انبیاء کو کتابیں دی گئیں، یا یوں کہیے کہ جس میں تمام انبیاء پر نازل ہونے والی کتابیں
اسی ام الکتاب سے لی گئی ہیں. اور پھر سورہ بروج میں جو لوح محفوظ کہا گیا تو وہ جو ام الکتاب ہے, وہ جو تختی ہے, وہ اتنی محفوظ ہے کہ اس پر لکھا ہوا کبھی مٹایا نہیں جاتا, کوئی مٹا نہیں سکتا اس کو. یہ کتاب ہم نے وہاں سے, اللہ تعالیٰ نے وہاں سے ہماری طرف نازل فرمائی ہے. پھر اسی صورت میں سامعین اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا ہے جسے ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ سواری پر سوار ہونے کی دعا. سواری گاڑی بھی ہو سکتی ہے, کوئی گھوڑا بھی ہو سکتا ہے, خچر بھی, ہوائی جہاز بھی, بحری جہاز بھی. وہ دعا کیا ہے؟ وہ اس صورت میں آئی ہے کہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اور آخری بات جو آج کے حلقے میں ہم شامل کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے, اللہ کو یاد نہیں کرتا ہے, اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے, اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کے ساتھ ایک شیطان اس پر مسلط کر دیتا ہوں, اور وہ شیطان اس کو اللہ کے راستے سے پھر ہٹاتا چلا جاتا ہے. اور لوگ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تو بالکل صحیح جا رہے ہیں, ہم تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ہم تو جھوٹ نہیں بولتے, یا کبھی کبھار تھوڑا سا ہو گیا تو کوئی بات. ایسے لوگ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں نہیں مانگتے ہیں, ان لوگوں پر شیطان اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلط کر دیے جاتے ہیں, اور وہ شیطان ان کو گمراہ کرتے جاتے ہیں, اور لوگ اپنے طور پر اللہ کے فرمان کے مطابق یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ تو ہدایت پر ہے, وہ صحیح راستے پر گامزن ہے. آج کی گفتگو بس یہیں تک, اور اب ہم آتے ہیں آج کے اس پروگرام کے دوسرے مرحلے کی طرف, اور اس میں آپ سامعین کے تعاون سے سوال و جواب کی شکل میں ہم ان معلومات کا اعادہ کرتے ہیں. سامعین, قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے اسپیشل پروگرام رمضان کوئز کی شرائط و ضوابط سے واقفیت بہت ضروری ہے. 15 سال سے کم عمر افراد رمضان کوئز میں حصہ نہیں لے سکتے. انعام کا حقدار بننے کے بعد اگلے کسی بھی حلقے میں حصہ نہیں لیا جا سکتا. اگر کسی نے انعام جیتنے کے بعد پھر حصہ لے لیا اور دوبارہ بھی اس کا نام ڈرا میں نکل آیا تو پھر دونوں انعامات کینسل ہو جائیں گے. کسی اور کے نام سے پروگرام میں حصہ لینا خلاف قانون اور خلاف اخلاق ہے. پروگرام میں اپنا وہی نام بتائیے جو آپ کے قطری آئی ڈی میں درج ہے. انعام کا حقدار بن جانے کے بعد اپنے قطری آئی ڈی کی کاپی اور موبائل نمبر اس ای میل پر ارسال فرمائیے: ramadanquiz@urduradio.qa. رمضان کوئز میں حصہ لینے کے لیے ٹیلی فون نمبرز ہیں 44131280 اور 44874299. یہ پروگرام قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے. جسم قطر چیریٹی کے تعاون سے پیش کیے جانے والے پروگرام کا دوسرا حصہ شروع کرتے ہیں, اور آج کے اس پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں. جی السلام علیکم لسنرز. آج کی پہلی کال. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ. نام بتائیے. مریم محمد رفیق. جی مریم جی, آپ بتا دیجیے دعا مانگنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے؟ دعا مانگنے کے لیے جی مطلب کہ ڈپریشن سے بچنا چاہیے. اور مانگنے کا دعا مانگنے, ہر دعا جو کوئی بھی آپ دعا مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ سکھایا ہے کہ پہلے یہ کرو, پھر یہ کرو, پھر یہ کرو. وہ طریقہ کیا ہے؟ درود الحمدللہ پڑھیں, پھر درود شریف پڑھیں, اللہ کی تعریف بیان کریں, درود شریف پڑھیں, پھر کیا کریں؟ پھر کیا نام ہے دعا مانگے جو بھی پریشانی وغیرہ ہو بچنے کے لیے, بس پھر دعا مانگے. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. خدا حافظ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبارک. السلام ورحمۃ اللہ. جی تنویر عالم عبد المنان. تنویر عالم عبد المنان. جی سوال پیش کیجیے. جی آپ بتائیے آج کی دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم, لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم, لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم. جی بہت شکریہ آپ کا.
अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वसलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम अली अख्तर अंसारी है। कौन से अंसारी? अली अख्तर अंसारी। जी आप बता दीजिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशानी के वक्त दुआ मांगने के लिए क्या किया करते थे? कोई भी परेशानी होती थी तो अल्लाह की तरफ मुतवज्जह होते थे और नफिल वगैरह पढ़ते थे, और उसके बाद कोई परेशानी है तो दुआ मांगते थे, नफल पढ़ते थे। जी नमाज के जरिए मदद हासिल करते थे, नमाज में दुआ मांगते थे और नमाज के बाद भी, लेकिन सजदे में सब्र व सलाह, कोई परेशानी है तो अल्लाह से मदद मांगे नमाज के जरिए से और सब्र के जरिए से। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। वालेकुम सलाम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी अलमास अब्दुल गफूर। जी अलमास जी, आप बता दीजिए कि दुआ में अल्लाह की सिफ्त हिल्म की क्या खासियत है? अल्लाह ताला की हिल्म, उसकी खासियत क्या है? जी उसका मायने है बुर्दबार, यानी कि जो भी मोमिन जो भी परेशानी की वजह से अपनी गलतियों की वजह से हो, मतलब जो इंसान की जो परेशानियां उससे आती हैं वो उसकी अपनी गलतियों की वजह से आती है, तो इसलिए अल्लाह का वहाँ पर हलीम के से जिक्र है। जी हलीम का जिक्र इसलिए किया गया है कि ए अल्लाह गलती तो हो गई है, तू बुर्दबार है, तू माफ कर दे। जी बड़ा बुर्दबार है। जी बहुत शुक्रिया आपका। ओके अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जल्दी से नाम बता दे, इतनी ताखीर नहीं करते। जी आपका नाम? समैया शकील अहमद। जी आप बता दीजिए कि आज की दुआ क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल करीम, ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुस समावाति व रब्बुल। देखिए जो ला इलाहा इल्ला रब्बुल अर्शिल करीम यहाँ नहीं आता, अल अज़ीम आता है यहाँ पे। ला इलाहा इल्लल्लाह रब्बुल अर्शिल अज़ीम है पहले, करीम बाद में आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके अल्लाह हाफिज। कहाँ चली गई? चलिए जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हज़रत फैसल। जी वालेकुम अस्सलाम। जी आप बता दीजिए कि अल्लाह ताला ने दुआ मांगने पर रहमत मिल जाने, आजमाइश में मायूसी और नेमत मिलने पर इंसानी रवैया क्या बताया है? यानी जब अल्लाह आजमाइश का शिकार करता है किसी बंदे को तो उसको नेमत मिल जाती है तो अल्लाह का जिक्र जो है वो करता है, लेकिन जब उस पे आजमाइश खत्म हो जाती है वो अल्लाह की दोबारा नेमत को झुटला देता है कि अल्लाह ने मेरे पे बहुत रहमत किया, मेरे पे करम किया, और वो कहता है कि मैं तो इसका हकदार था, वो ये दावा करता है। यानी ये तो एक बहुत खतरनाक अमल है और इससे हमें डरना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया आपका। जी अल्लाह हाफिज। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये प्रोग्राम रमजान क्विज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद इब्राहिम मैं बात कर रहा हूं। जी आप बता दीजिए कि अल्लाह ताला जब किसी को अपनी रहमत से नवाजता है तो क़यामत और अंजाम के बारे में वो क्या कहता है? अल्लाह ताला जब किसी को अपनी रहमत से नवाजता है तो वो इंसान जो है वो क़यामत के हवाले से क्या कहता है, और उस रहमत के हवाले से वो क्या बात करता है? जब कहता है जो मुझे मेरा हक मिल गया, उसके बाद फिर कुछ लोग ऐसे भी हैं जैसे आप कारून की ज़बानी कहा था, जैसे वो सूरह कहफ में जिक्र गुजरा है कि जिसको 2 बाग दिए गए थे और उस बाग वाले का भी जिक्र आया था। ये सारी बातें इसमें वो क़यामत के हवाले से एक बात कहता है, वो क्या बात है? नहीं बात बनी? नहीं बनी सर। इब्राहिम भाई वो ये कहता है कि मेरा नहीं ख्याल कि क़यामत आने वाली है, वो क़यामत का इनकारी हो जाता है। और चलिए अगर आ भी गई ना तो भी वहां भी मुझे इतना ही ऐसे ही मिलेगा जिस तरह मैं यहाँ मेरा हकदार जो मेरा हक दिया गया है वहां भी मेरा मुझे इस तरह की यही नेमतें वहां भी मिलेगी, बेहतर मिलेगा। हाँ सूरह कहफ में भी है।
سورہ جی. کہف میں کی جی ہے. سر. بہت شکریہ ابراہیم بھائی. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ جی میرا نام محمد جمیل اختر ہے. جی آپ بتا دیجیے کہ تمام رسول ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تمام رسول ایک ہی دین لے کر کے آئے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ جی اس کی دلیل تو آج کے ہفتے میں اس کا ذکر کیا گیا ہے ایک نبی کا جو آدم علیہ السلام کے بعد آئے تھے، پھر آخری نبی، پھر درمیان کے کچھ انبیاء کے نام لیے اور سب کے بارے میں کہا کہ وہی ایک ہی دین لے کر آئے ہیں. ایک ہی دین لے کر کے آئے تھے. جی تو وہ کون کون سے ہیں؟ کیا کچھ میری بات کو دہراتے تو بات نہیں بنے گی. ہاں آثار لکم نہیں اثار نہیں وشرع لکم وشرع لکم من الدین. ہاں کیا اس کا ایک ہی مطلب؟ دین لے کر کے آئے تھے. شرع لکم کیا ہے؟ شرع کیا مطلب ہوتا ہے شرع لکم؟ شریعت نہیں، شریعت تو یہاں پر نہیں ہے. شرع قانون یعنی بنانا. ہم نے تم پر یہ نصیحت، یہ کتاب تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں دی ہے. وہ اس طرف اشارہ ہے. بہت شکریہ جمیل بھائی. اللہ حافظ. اگلی جی کال لے لیں. پروگرام رمضان کوئز. جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سرفراز انصاری، سرفراز احمد محمد یوسف انصاری. جی آپ بتا دیجیے کہ تمام رسول ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد میں جیسے نوح علیہ السلام کو جو دین دیا گیا تھا اور وہی دین آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے، اور درمیان میں ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم ان کو بھی یہی دیا گیا تھا. سب کی شریعت جو ہے لوح محفوظ میں نہیں، یہ کتاب وہ الگ چیز ہے. لوح محفوظ والا موضوع الگ ہے، لیکن دین جو دیا گیا ہے سب کو ایک ہی دین جو ایک ہی دیا گیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی طرف اسی کی عبادت سبھی کو کرنا ہے، اور اس نے جس کو رسول بنایا اس پر ایمان لانا ہے. آخرت پر ایمان، یہ بنیادی باتیں ہیں اس کی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ سرفراز بھائی. اگلی کال لے لیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا نام آزاد انصاری، ریواز محمود انصاری. جی آپ بتا دیجیے کہ دین قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دین قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چیز کو منع کیے ہیں وہ چیز پہ کرنا، اور جو چیز کو نہیں منع کرنے وہ چیز کو نہیں کرنا. مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیڈیل بنا کے چلنا. نہیں، یہ بڑا عمومی سا سوال ہے، لیکن قائم کرنے کی جو اتنی لمبی میں نے بات کی تھی، کھڑا رہنا، دین کے پر کھڑا مضبوطی سے رہنا، ہر چیز میں مطلب دین کے کھڑا رہنے کا، ہر شعبے میں جی دین کو نافذ کرنا. جی بہت شکریہ آپ کا. چاہے دنیا بھی ہو چاہے کوئی سے بھی. جی صحیح. اوکے اللہ حافظ. جلسس آپ سن رہے ہیں پروگرام رمضان کوئز. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. محمد وسیم اکرم. جی آپ بتا دیجیے کہ دین قائم کرو اور تفرقے میں نہ پڑو، اس کا مطلب کیا ہے؟ دین جو ہے یعنی اس کو جو ہے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنا ہے، یعنی لوگ جو ہے اس میں تقسیم کر لیے ہیں. ہر فرقہ جو ہے اپنی بات کو منوانے میں لگا ہوا ہے، اور سب یہی دعویٰ کرتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، مگر وہ جو ہے اپنی اپنی باتوں کو منوانے میں لگے ہوئے ہیں اور اپنی کجرویوں پر قائم رکھتے ہیں لوگ. چلیے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. اوکے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں شیخ محبوب بادشاہ، شیخ سراج بادشاہ بول رہا ہوں. جی آپ بتا دیجیے کہ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے. میزان سے کیا مراد ہے؟ اللہ ہی ہے جس نے حق کے ساتھ یہ کتاب اور میزان نازل کی ہے.
میزان سے کیا مراد ہے؟ کتاب کو سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن پاک ہے. یہ میزان کیا چیز ہے؟ نظام ہے شریعت اللہ کی جس کے اوپر شریعت. ہم کو اللہ کی شریعت. جی بہت شکریہ. وہ فیصلہ کرتی ہے کہ کون سا کام غلط کون سا صحیح. صحیح. جی اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شمس الضحیٰ محمد لقمان. جی آپ بتا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ عاشوراء کے مطابق آخرت کی نعمتیں کن لوگوں کے لیے رکھی ہیں؟ جی جو لوگ جنت میں جائیں گے، جو لوگ نیک عمل کریں گے اس کے لیے نعمتیں دی ہیں. اور کئی نعمت آپ 11-12 چیزیں بتائی تھیں. 11 کا جی اس میں سے ایمان ہے، اپنے رب پر بھروسہ ہے، کبیرہ گناہ کو لوگ چھوڑ دیتے ہیں اور فحاشی کام سے بچتے ہیں، غصہ آ جائے تو فوراً معاف کر دیتے ہیں، جو اپنے رب کے احکام کو مانتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور آپس میں جو مشاورت کرتے ہیں، رزق کو خرچ کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے، جو زیادتی کرتے ہیں اس کا مقابلہ کرتے ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کے لیے یہ بہت بڑا اجر کا سبب ہے. بارک اللہ فیک. بہت شکریہ بھائی آپ کا. اللہ جزاک خیر. اللہ حافظ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سجاد انصاری غنی محمد میاں. آپ بتا دیجیے کہ گاڑی، بس، ہوائی جہاز یا کسی بھی سواری پر سوار ہوتے وقت سورہ زخرف میں کون سی دعا بتائی گئی ہے؟ سبحان الذی سخر لنا سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وهذا وما كنا له مقرنين. ہمارے سجاد بھائی پلیز یاد کر لیجیے گا یہ دعا. ٹھیک ہے. پورا نہیں لکھ سکے ہو. ہاں وہی میں کہہ رہا ہوں، اس لیے یاد کر لیجیے گا. جب بھی آپ گاڑی میں بیٹھے تو یہ دعا روز ہر ایک فرد کو پڑھنی چاہیے نا، تو یاد کر لیجیے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا. ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. جی السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا نام؟ جی زبیر انصاری. پورا نام زبیر انصاری غفار میاں. جی آپ بتا دیجیے کہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ جی رحمان کے ساتھ جو اس کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے یا نہیں ذکر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرتا ہے. جو اللہ نے بتایا وہ بتائیے. سر ذکر آپ نے کیا ہے اس میں؟ جی بھائی ذکر کیا ہے، تفصیل سے ذکر کیا ہے. بہت شکریہ آپ کا بھائی. جی 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 جنت میں یہ جو جنت میں جانے والوں کے لیے نشانیاں نہیں وہ الگ موضوع ہے. آپ سورہ شورا میں ہے نا؟ نہیں چلیے انشاءاللہ پھر ابھی تھوڑی دیر آ جائے گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے گزرا بھی ہے اور دوبارہ بھی آ جائے گا بھائی. ٹھیک ہے. اوکے اللہ حافظ. السلام علیکم. ذرا رفتار تیز کیجیے. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میں شکیل احمد ولد عبدالسلام بول رہا ہوں. جی آپ بتا دیجیے کہ آج کی دعا کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم لا الہ الا اللہ رب السماوات ورب العرش ورب العرش الکریم. بارک اللہ فیکم. جی بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اوکے جی اللہ حافظ. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. میرا نام نجمہ رفیق. جی نجمہ جی آپ بتا دیجیے کہ اللہ جو شخص رحمان کے ذکر سے تغافل برتتا ہے اللہ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اس کے ساتھ ایک شیطان مسلط کر دیتا ہے جو اس کو گمراہ کر دیتا ہے. جی بہت شکریہ آپ کا. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. ہلو. امید ہے کہ زبیر بھائی نے سن لیا ہوگا جواب. جی السلام علیکم.
हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बता दीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? मोहम्मद शाहिद रजा बोल रहे हैं। मोहम्मद शाहिद जी, पूरा नाम बताइए। जी मोहम्मद शाहिद रजा। मोहम्मद शाहिद रजा साहब, आप बता दीजिए कि दुआ मांगने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? वास्तईन इस सब्र। नहीं, दुआ मांगने के लिए तरीका जो तीन काम, ये काम करें, ये करें, ये करें। फर्स्ट वजू करें। नहीं वजू करें, नफल पढ़े, अल्लाह से दुआ मांगे। नहीं वो भाई, तो है, मगर ये कि ये जैसे पहले नमाज में अल्लाह से दुआ मांगे। नहीं भाई, वो भी नहीं है ना। चलिए इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम। ओके, अल्लाह हाफिज जी। अस्सलाम वालेकुम। कुछ करीब होते हैं तो हम कर सकते हैं, जब बिल्कुल दूर हो तो फिर हम खामोश रहना पड़ता है। जी, आप अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम शेख सदर आलम। सदर आलम, पूरा नाम? जी, शेख सदर आलम शेख नथनी। जी, आप बता दीजिए कि दुआ मांगने के लिए क्या तरीका इख्तियार करना चाहिए? जी, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना बयान करना चाहिए जी। फिर दुरूद इब्राहिम पढ़नी चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है, लेकिन दुरूद पढ़ना चाहिए। दुरूद इब्राहिम हो या दूसरा। और जी, उसके बाद नफिल वगैरह पढ़ करके अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम। जी प्लीज। क्या हो गया, बोले ना भाई। जी, आपका अपना नाम बताइए। मोहम्मद नाजिम। अब्बा जी के नाम क्या? नाजिम, अब्बा जी के नाम बता दें प्लीज। शेख हबीबुल्लाह। शेख हबीबुल्लाह जी। भूल गए थे? जी, आप बता दीजिए कि तमाम रसूल एक ही दीन लेकर आए थे, उसकी दलील क्या है? कुरान की आयत है एक अब उर्दू में बताइए, उर्दू में जल्दी से जरा। कि हमने कहा कि आदम अलैहिस्सलाम को या नूह अलैहिस्सलाम को जो अर्ज़ में जो रुतबा दिए हैं, जो दीन उनको दिया था वही दीन वही शरीयत आपको दिया है। बहुत शुक्रिया आपका नाम जी। जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद अरशद अंसारी समीउल्लाह अंसारी। जी, आप बता दीजिए कि दीन कायम करने का मतलब क्या है? दीन कायम करने का मतलब है अपनी ईमान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाना, अल्लाह पाक पे ईमान लाना। नहीं भाई, ये तो आप बहुत किसी और तरह घूम रहे हैं। जी, जनरल जैसे बात की थी जी। दीन को कायम करने से मतलब क्या है? अन अकीमुद्दीन। दीन कायम कब होता है, कैसे होता है? जी, जब अपनी ईमान लाएंगे अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। वो तो सभी ईमान ला के फिर भी दीन कायम नहीं करते ना जी। दीन कायम करने के अलग डिमांड है ना, वो आप बतानी है आपको भाई। अल्लाह पाक पे ईमान लाना और मासरत में अगली कॉल ले। बहुत शुक्रिया भाई आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह से जवाब। जी, आप बता दीजिए कि दीन कायम करने का मतलब क्या है? दीन कायम करने का मतलब है कि हम अपनी जाती जिंदगी यानी शख्सी जिंदगी में और माशरत दूसरे को सब तलक़ात यानी हर जगह इस दिन को कायम किया जाए। दूसरे मजहब की तरह नहीं कि कहते हैं कि बस ये दीन अपना जाती मामला है। हर जगह में इस दिन को कायम करने की कोशिश करे या कायम करे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोहम्मद इनाम अल हक मोहम्मद उस्मान। जी, आप बता दीजिए कि दीन कायम करो और तफरके में ना पड़ो, इसका मतलब क्या है? दीन कायम करो इसका मतलब बताओ। नहीं, तफरके में ना पड़ो। तफरके में मत बढ़ो जी। जो लोग दीन में तफरका डाल देते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उनसे कोई ताल्लुक नहीं है।
اور تفرقہ جی فرمائیے. یعنی دین کو اپنے اپنی منفیت کے لیے بنا لینا. کوئی آپ نہ کہے کہ یہ میرا دین ہے, کوئی دوسرا کہے یہ میرا دین ہے. یہ چیزیں آپ نے بتائی تھی الگ الگ حصوں میں بات. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا. اوکے, اللہ حافظ. ہلو جی السلام علیکم. ہلو وعلیکم السلام. جی آپ کا نام؟ شکیلہ فردوسی. جی شکیلہ جی, کون سا سوال پوچھوں آپ سے؟ قرآن کا. ام الکتاب اور لوح محفوظ سے کیا مراد ہے؟ جی ام الکتاب اور لوح محفوظ اس سے کیا مراد کیا ہے؟ قرآن ہے ام الکتاب. لوح محفوظ میں محفوظ ہے. نہ بالکل نہیں. ام الکتاب ایک الگ چیز ہے, قرآن الگ چیز ہے. ام الکتاب لوح محفوظ میں محفوظ ہے. نہیں, آپ گڑبڑ نہ کریں. تھوڑا ہنٹ دیجیے. جی, ام الکتاب اور لوح محفوظ یہ ایک ہی چیز کے نام ہے. قرآن وہاں سے لیا گیا ہے. اب آپ بتائیے. زبور وہاں سے لی گئی ہے, تورات وہاں سے لی گئی ہے, انجیل وہاں سے لی گئی ہے. اب تو بہت واضح ہو گئی نا. اب بھی نہیں بولیں گی تو پھر کیا کروں؟ لوح محفوظ میں محفوظ. جی لوح محفوظ وہ ہے کیا چیز لوح محفوظ؟ لائن جو ہے وہ کٹ آف ہوگی. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. میرا نام حفصہ نعیم. کیا نام ہے؟ حفصہ نعیم ہے. جی کیسے سوال ہے؟ جی آپ بتا دیجیے کہ قطر چیریٹی کے افطار پروگرام سے بنگلہ دیش میں کتنی فیملیز کو فائدہ ہوا ہے؟ قطر چیریٹی کے افطار پروگرام سے بنگلہ دیش میں کتنی فیملیز کو فائدہ ہوا ہے؟ اندازن یہ کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایگزیکٹ فگر بتائیں, اندازن اس کے قریب ہو. 1200 فیملی. زیادہ ہیں, کافی پیچھے ہیں آپ. ایک اور چانس. 2500. اب تو آدھی بھی نہیں پہنچی لڑکی. چلیے ایک اور چانس لے لیں اور صحیح جواب کے قریب آئیں گے تو پھر بتاؤں, ورنہ نہیں. ڈبل سے ذرا تھوڑا سا زیادہ کرتی. آخری چانس. اب سے جلدی کریں. 5000. اچھا 5000. 6500. ٹھیک ہے. 6500. بہت شکریہ آپ کا. اگلی کال لے لیں. جی السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام بتا دیں. رضوانہ پروین محمد اسرائیل. جی رضوانہ جی آپ بتا دیجیے. یہ ریڈیو آف کر دیجیے پلیز. جی ام الکتاب اور لوح محفوظ سے کیا مراد ہے؟ تمام انبیاء کرام. لوح محفوظ اور ام الکتاب, اس سے کیا مراد ہے؟ تمام انبیاء کرام جو کتاب اس کتاب میں دی گئی ہے. نہ کیا ہو گیا آج؟ میں شاید صحیح طرح باتیں نہیں کر پایا. نہیں, یہ شاید وہ جو آپ نے فرمایا انبیاء علیہ السلام پر جو کتابیں نازل کی گئی ہیں یہ فرمایا تھا. اب آگے چلیے. جی رضوانہ بولے نا. جی لوح محفوظ کر دی گئی ہیں تو کیا ہوگا پھر؟ رضوانہ جی آپ کو بھی اور دوسرے جن صاحب کو اس میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے سمجھ, ان کے دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ ام الکتاب اور لوح محفوظ ایک ہی نام ہے. لوح محفوظ کا دوسرا نام ام الکتاب ہے. یہ جو قرآن پاک ہے یہ لوح محفوظ سے یا ام الکتاب سے نازل کیا گیا ہے, لیا گیا ہے. زبور اسی ام الکتاب سے یا لوح محفوظ سے لی گئی ہے. تورات, انجیل, ساری کتابیں تمام انبیاء پر جتنی کتابیں نازل کی گئی ہیں وہ اس لوح محفوظ یا اس ام الکتاب سے نازل کی گئی ہیں. اس کے ماخذ وہ ہے اور وہ آسمان میں محفوظ ہیں, اس لیے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں کہ ایسی محفوظ تختی جس پر لکھا ہوا مٹایا نہیں جا سکتا, کوئی اس کو مٹا نہیں سکتا. تو یہ پورا کا پورا قرآن پاک اس ام الکتاب سے لیا گیا ہے, اس لوح محفوظ سے لیا گیا ہے.
تو یہ دونوں ایک ہی نام ہے. سورہ البروج میں لوح محفوظ کا نام دیا گیا اور یہاں سورہ الزخرف میں ام الکتاب کا نام دیا گیا اس کا. اور آج کی آخری کال لے لیں. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. نام بتا دیں بھائی جلدی سے, ٹائم ختم ہو گیا. احسان الحق محمد عثمان. کون سے آپ؟ محمد احسان الحق محمد عثمان. محمد احسان الحق. احسان الحق ذرا یہ بتا دیجیے کہ احتراز کے کیا معنی ہوتے ہیں, جانتے ہیں آپ؟ جی احتراز اس کے کیا معنی ہیں؟ جی سر, اعتراض کے معنی ہے بچاؤ. یہ اعتراض نہیں ہے, احتراز ہے. وہی احتراز, بچنا, احتراز پرہیز کرنا, بچاؤ, احتراز. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ ذرا بتا دیجیے کہ احسان بھائی ہمارے پاس نمبر ہیں 27, ان میں سے آپ کو کون کون سے 2 نمبر اچھے لگتے ہیں؟ 17 اور 6. جی اچھی بات ہے. آپ خود محمد احسان آپ بس 6 کے قریب تھے, 9 نمبر پہ تھے آپ. بہت شکریہ آپ کا. اور اب انعامات میں پہلا انعام 17 نمبر پہ, 17 نمبر پہ ہیں, ان کا نام جواب غلط ہے, اس کے بعد والا نام ہوگا پھر سرفراز احمد محمد یوسف. سرفراز احمد محمد یوسف آپ نے پہلا انعام آپ نے حاصل کیا. اس کے بعد 6 نمبر پہ ہیں علی اختر انصاری. علی اختر انصاری آج کا دوسرا انعام آپ نے حاصل کیا ہے. تو علی اختر انصاری اور سرفراز احمد محمد یوسف, آپ دونوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے آئی ڈی کارڈ کی کاپی اور موبائل نمبر ہمیں ای میل کے ذریعے ارسال فرما دیں, ramadanquiz@urduradio.qa. کل تک کے لیے آپ ڈاکٹر فوزیہ شفیق اور سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اور اس